اللہ ہی ہمارے لیے ہر چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمیں کوئی چیز عطا کر دے اور چاہے تو ہمیں اس چیز سے محروم کر دے، اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جب نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور ان میں سب سے بہترین ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائشیں ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سے بلند مقام عطا کر رکھا ہے، یعنی انبیاء کرام۔ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں، تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اور آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت پر پورا یقین رکھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی بے حد خواہش تھی۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، میں دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد جو زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا باعث بنے، ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول فرمائی، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے۔ اگر اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی محبتوں کی کہانیاں سال 10 سال تک چلتی ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد ان کی کہانیاں مکمل ہوتی ہیں، کیونکہ میرا اللہ جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کو اپنے معجزوں کا خود پتہ ہے۔ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں کب اور کیسے عطا کرنا ہے۔ میرا رب بے حد رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، پس تم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر بے حد ثابت قدم رہے، تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس منزل کا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے اور وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ سنو، اگر آج تمہیں کسی چیز کی محرومی ہے یا کسی کے دیے ہوئے دکھ سے تمہیں بہت اذیت ہو رہی ہے اور تم اللہ سے اس کی مدد اور معجزے کی تلاش میں ہو، سنو، تم اپنی وہ پاکیزہ صفات تلاش کرو جو تم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تم اپنی قدر و منزلت کو پہچان پاؤ گے تو ان قریب جاگتی آنکھوں سے وہ معجزاتی خوشیاں دیکھو گے جس کا تم نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی نہیں دیکھتا اور نہ ہی وہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر ہے۔ اگر آج تم اپنی سوچ، نظریات اور ترجیحات میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آؤ گے تو بدترین حالات بھی تمہارے لیے ہو جائیں گے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کن لوگوں کو جلد معجزات کی راہ دکھاتا ہے۔
یاد رکھنا کہ اللہ کو وہ لوگ بے حد محبوب ہوتے ہیں جو اس کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور تسلسل سے دعائیں جاری رکھتے ہیں۔ جان رکھو تمہاری مسلسل مانگی گئی دعائیں تمہارے نصیب میں جلد ایک خوبصورت تبدیلی لے کر آتی ہیں اور تمہارے نصیب میں موجود دشوار رکاوٹوں کو زمین بوس کر دیتی ہیں۔ تمہاری بار بار مانگی دعا تمہارے گمان سے بڑھ کر اجر تیار کر دیتی ہے، کیونکہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں کہ میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری ساری دعائیں سن لی تھیں۔ اس کی تو شان ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جانتے ہو جب اللہ انتہائی ناممکن وقت میں معجزے کرتا ہے تو دو نشانیاں بار بار تم پر ظاہر کرتا ہے، جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہیں ہمہ وقت یہ فکر لاحق رہنے لگے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم سے ہو رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور تم اپنے قیمتی وقت اور وقار کو ضائع کرنے کی بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے ادھر نہیں جاتے ہو، جہاں خواہشات نفس تم کو دھکیل رہی ہوتی ہیں تم وہاں سے خود کو بچاتے ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ ان قریب تمہارے لیے معجزات ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جن کے قریب ہوتا ہے نا، معجزات انہی کو دکھاتا ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ سب تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان پر جن پر تو غصہ کرتا رہا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ ناممکن حالات میں معجزے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے لبوں پر درود پاک اور استغفار کی تسبیحات جاری ہوں، تم ہر وقت اللہ کا ذکر اذکار کرنے میں مصروف ہو جاؤ، تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے کہ ان قریب تمہارے لیے ایک بڑا معجزہ ہوگا اور اللہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جو تم مانگ رہے ہو، انشاءاللہ۔